حضرت قبلہ پیر صاحب ماشاءاللہ، حضرت قبلہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہے وہ کسی ساتھی کو، بزرگ کو، مہمانوں کو بلایا جائے تو پھر گھر والوں کے جو ہے فرائض میں یہ بات ہے کہ اگر توفیق ہے تو ان کو پانی پلاؤ، دودھ پلاؤ، کھانا کھلاؤ، یہ جو ہے اس کے توفیق کے مطابق ہے۔ تو یہ سرکار سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ثواب کا، محفل کے اندر آنے کا ثواب تو سب کو مل جائے گا، لیکن کون آدمی کس نیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کس انداز سے بیٹھا ہوا ہے، کتنی ادب اور احترام کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے جناب من ہے وہ کاغذات میں یہ باتیں آئیں گی۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے آپ حضرات تشریف رکھیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت قبلہ پیر طریقت جو ہے وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی حاجی محمد حنیف طیب صاحب جو پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ وزیر رہ چکے ہیں، اور آپ حضرات جو ہے یہ سن کر کے خوشی محسوس فرمائیں گے کہ ہمارے وزیر وہ دوسرے وزیروں کی طرح نہیں ہیں، یہ درویش صفت وزیر جس طریقے پر جس حال میں آپ اب دیکھ رہے ہیں، وزارت کے دنوں میں بھی ان کا جو ہے بیٹھنے کا، اٹھنے کا اور جو ہے یہی طریقہ کار تھا۔ اور آپ کو جو ہے میں عرض کروں کہ جب جو ہے وزیر تھے تو ساہیوال میں ان کا جو ہے ایک پروگرام دورہ ہوا ساہیوال کا، تو ساہیوال میں ہمارے ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ ایس پی صاحب، ڈی سی صاحب ریسٹ ہاؤس، چلو جی تو ریسٹ ہاؤس بعد میں گئے تو انہوں نے ان کو جو ہے یہ بات فرمائی کہ یہاں پر ایک ہمارا وہ درویش رہتا ہے، اس کا نام حافظ نعمت علی ہے، اس کی جو ہے وہ مکتبہ فریدیہ ہے، میں تو وہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ان کی جو ہے دکان ہے چھوٹی سی، وہ جو ہے وہاں پر آپ کے، انہوں نے کہا جی وہ چھوٹی دکان ہے، بڑی دکان ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پولیس نے ہماری جو ہے وہ چھوٹی سی دکان ہے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا بات ہے بھی، ہم نے کون سا وہ جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک وزیر صاحب آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ہم جو ہے اور ہمارے جو ہے وہ اس غریب خانے پر وزیر جب دیکھا تو حضرت قبلہ حاجی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے، اور جو ہے خوشی ہوئی بڑی، اور جو ہے کہ انہوں نے جو ہے وزارت کے دنوں میں بھی ہمارے جیسے مسکینوں کو جو ہے وہ یاد رکھا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ درویش صفت جو ہے بزرگ ہمارے الحمدللہ آپ حضرات سنیں گے تو یہ وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سرکار سیدنا غوث العظم جیلانی کے فقیر بھی ہیں۔ تو بہرحال اس محفل پاک کا آغاز حاجی محمد حنیف طیب صاحب کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حافظ نعمت علی صاحب چشتی متظل العالی، اور میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور قوم کے نو نہالوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ 11ویں شریف کی آج کی اس ایمان افروز اور روح پرور محفل میں مجھے شرکت کی سعادت ملی۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین کی اور مسلک کی جو خدمت پیر صاحب فرما رہے ہیں اس میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور جو منصوبے دینی علوم کے فروغ کے لیے
مساجد کے قیام کے لیے اور پاکستان میں بھی جو دینی خدمات کو سر انجام دینے کے لیے پیر صاحب جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. آج کی اس محفل میں میں روایتی گفتگو سے ہٹ کر چند اہم باتوں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذہن میں رکھیے کہ نماز ہو یا میلاد شریف کا جلسہ، 11ویں شریف کا جلسہ ہو یا عرس کا پروگرام ہو، خلفائے راشدین میں سے کسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا یوم منایا جائے، سبحان اللہ. شب قدر ہو یا شب معراج سبحان اللہ. یا شب برات، جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں جہاں جہاں اجتماعات میں، تو ان اس موقع پہ جمع ہونے کا مقصد دین کی کچھ باتیں کرنا، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اگر ہم دین سے کچھ ہٹ گئے ہیں تو ایسی محفلوں میں شریک ہو کر پھر دین کی طرف راغب ہونا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت سے پاکستان میں اور دنیا میں ایسے قاری ہیں کہ جو صرف تلاوت اگر کرتے رہیں تو بھی انسان سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسے آنسو ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بنتے ہیں، اور ہمارے دلوں پر دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے جو زنگ لگ جاتی ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا سبب وہ تلاوت ہوتی ہے. اسی طرح جب بارگاہ رسالت میں کوئی نعت کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو نعت شریف کا ہدیہ پیش کرنے والا بھی جھوم جھوم کر پڑھ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور سننے والے بھی جھوم جھوم کر سنتے ہیں. کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کسی پر وجد، کسی کیفیت طاری ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہمیں دین سے قریب کرتی ہیں، اور جو دین سے تھوڑا سا دور ہو کر راہ سے ہم بھٹک گئے، ہمیں پھر وہ دین کی طرف، راہ راست کی طرف راغب کرتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح تقاریر ہیں علماء کرام کی کہ جب ہم ان تقاریر کو سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو یہ محفل 11ویں شریف بھی اسی مقصد کے لیے منعقد ہے کہ جہاں ایک طرف ہم خواجہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو خراج عقیدت پیش کریں، وہاں ان کی تعلیمات سے اپنی اصلاح کریں. میں اس دن میں 11ویں شریف کی محفل ہے تو پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں برطانیہ میں دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں. یہاں کا کلچر یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر پانی کا گلاس پلا دے تو کہا جاتا ہے تھینک یو. کوئی آدمی چائے کی آفر کرے اور آپ چائے نہ پینا چاہیں تو بھی آپ کہتے ہیں نو تھینک یو، نہیں میں نہیں پیوں گا لیکن شکریہ آپ کو. آپ گاڑی میں بیٹھنا چاہیں، لفٹ میں بیٹھنا چاہیں، کوئی آدمی پہلے سے لفٹ میں بیٹھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے بٹن دبا کر کے، اور آپ کو آفر کرتا ہے کہ پہلے آپ لفٹ میں بیٹھ جائیں، یو پلیز کم ان سر، تو وہ آدمی اس کا کہے گا بہت شکریہ. تو جو پانی پلا دے اس کا شکریہ، جو کھانا کھلائے اس کا شکریہ، جو چائے پلا دے اس کا شکریہ، جو لفٹ میں پہلے بیٹھنے کی آفر کرے اس کا شکریہ. تو جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، اللہ، جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا، جن کی وجہ سے ہمیں قرآنی تعلیمات سے آگاہی ہوئی، جن کی وجہ سے صحابہ کی زندگیوں کی تفصیلات ہم تک پہنچیں، جن کی وجہ سے ہم نے ماں باپ کا احترام سمجھا، دین کا احترام سمجھا، جن کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ ہمیں مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا قدم پہلا اندر رکھنا چاہیے، اللہ اللہ، جن کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ ہم کھانا کھائیں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھا چکے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ساری باتیں جن کی وجہ سے سمجھیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بے شک. تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہیں. ان کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو ان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماہانہ ہو سکے تو ماہانہ نہ کر سکے تو سالانہ ایک مرتبہ تو جمع ہو کر کہیں کہ اے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی عظمتوں کا سلام، آپ آئے، آپ نے لاکھوں گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگا دیا اور وہ دین ہم تک پہنچا تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے غوث اعظم، اے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں نے دین کی خدمت کی،
لاکھوں غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان بنایا اور یہ دین ہم تک پہنچا. ہم پاکستانی لوگ کس کی وجہ سے مسلمان بنے؟ سبحان اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے آ کر یہاں لاکھوں کی قسمتیں بدل دیں. کہ ان کی قسمت، انہوں نے ہماری قسمت بدلی اور ہم آہستہ آہستہ نسل در نسل، نسل در نسل مسلمان ہوئے. تو اتنا ہم پر تو لازمی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جن کے سبب اس دنیا میں ہماری عزت ہے اور جن کے سبب کل اگلے جہان میں مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، ان کا شکریہ ادا کریں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ. یا غوث. تو یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور اس موقع پہ جیسا کہ حضرت مولانا حافظ نعمت علی صاحب نے بتایا کہ لوگ جب جمع ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، تلاوت نعت ہوتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں، تو آخر میں دعا کے بعد چند افراد جمع ہو کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں تاکہ جمع ہونا جو ہے اس کے موقع پر یہ کھانا کھایا جائے اور اس کا ثواب جو کھانے کا ہوگا وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے. قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، یہ بھی ایک ضمن عرض کر دوں کہ کم از کم سالانہ 11ویں شریف کے موقع پر انگلش میں 16 صفحات پر مشتمل کتابچہ بھی ہم تقسیم کریں اور چھپوائیں، اور مرکزی جمعیت تبلیغ الاسلام کی طرف سے وہ تقسیم ہو. تو تقریر تو دیکھیے ابھی سنی آپ نے اور گھر چلے گئے. کوئی صاحب پوچھیں گے وہاں کیسا پروگرام رہا تو آپ کہیں گے حافظ نعمت علی چشتی صاحب نے تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی تھی. اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ اس تقریر میں سے 3 باتیں مجھے سنا دیجئے آپ، تو 3 باتیں ہمیں یاد رہیں گی کہ نہیں، یہ سوچنے والا معاملہ ہے. بہت اچھی. ٹھیک ہے نا. تو اب تو خیر ٹی وی کا ہے زمانہ، آڈیو ویڈیو کا زمانہ ہے، ہم گھر میں یہ بھی اس کے ذریعے بھی دین کی باتیں سن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہاں سے جاتے جاتے ہر شریک ہونے والے کو ایک کتابچہ دے دیا ہاتھ میں، انگلش میں ہونا چاہیے تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو پڑھ سکے اور اس کو پتہ چلے. کیونکہ آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری اپنی بے تدبیری کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ آج اگر کسی مسلمان گھر میں یہ پوچھا جائے کہ عشرہ مبشرہ کا کیا مطلب ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ what do you mean by عشرہ مبشرہ، تو بہت کم لوگ جواب دے سکیں گے. اور اگر کسی نے یہ بتا دیا کہ عشرہ مبشرہ means it is a terminology and it means that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam declared that these 10 companions will definitely go to heaven. سبحان اللہ. ان کو جنت میں جانے کی بشارت دی گئی، لہٰذا وہ جنتی ہیں. لیکن اگر یہ پوچھا جائے گھر میں کہ ان 10 صحابہ کا نام گنوا دو، اللہ. سوچیے ہماری کمزوری کہ وہ بہت کم لوگ ان 10 صحابہ کا نام گنوا سکیں گے. اور چھوڑیے انگلینڈ کو، چلیے پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی جو ایم اے کے فائنل ایئر کے طلبہ ہیں، ان کے ہاتھ میں کاغذ قلم دے کر کہیں کہ 10 نام جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ کے لکھ کے دے دو، بہت کم لوگ لکھ سکیں. تو دین سے بے رغبتی ہم نے کی. ہم یہ شکوہ تو کرتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہم پر اتنے انعامات کیے، اس کے بعد ہم اللہ ہی کو بھلا بیٹھے. یہ ساری نعمتیں جس کو جو مل رہی ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مل رہی ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء کا اور 10 عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کا نام یاد نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے زیادتی. جو کچھ جس کو مل رہا ہے اللہ کی نعمت، اس کے عطا اللہ عطا فرماتا ہے. تقسیم کرنے والے قاسم نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اہل سنت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں سمجھایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے تر، سبحان اللہ. نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. سبحان اللہ. تو ساری نعمتیں جن کے طفیل ملی، اگر ہمیں ان کے اصحاب کا نام یاد نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہماری زیادتی ہے. اور اولاد قصوروار بعد میں ہوگی. اگر ہمیں یاد ہوگا تو ہم اولاد کو سکھائیں گے نا. اگر ہمیں یاد نہ ہو تو ہم اولاد کو کیا سکھائیں گے. میں بھی پاکستان میں مختلف حصوں میں جاتا ہوں، امریکہ میں ادھر ادھر مختلف جگہوں پر،
تو جب کبھی کوئی ڈرائنگ روم میں کسی کے بیٹھتا ہوں تو چھوٹا سا بچہ آ کر کہتا ہے انکل السلام علیکم. میں کہتا ہوں وعلیکم السلام. بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹے کوئی پوئٹری یاد ہے تو وہ کہے گا یس سر یاد ہے. سناؤ بیٹے تو سنائے گا جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل ٹو فیچ اے پیل آف واٹر. اچھا ماشاء اللہ. بیٹے کوئی اور پوئٹری بھی یاد ہے؟ ہاں اور بھی یاد ہے. بابا بلیک شپ ہیو یو اینی وول؟ یس سر 3 بیگس فل. اچھا میں نے کہا بیٹے اب ذرا اردو کی کوئی نظم یاد ہے؟ ہاں یاد ہے انکل اردو کی نظم بھی یاد. پاکستان یہاں تو اردو کا اتنا رواج نہیں. اردو کی نظم بھی یاد ہے. کیا یاد ہے؟ بلی میں نے پالی ہے سر سے دم تک کالی ہے. یہ یاد ہے. اب میں پوچھتا ہوں بیٹے کوئی نعت شریف یاد ہے؟ انکل نعت شریف تو یاد نہیں. دنیا کی ساری نعمتیں جن کے طفیل ملی ان کی نعت ہمیں یاد نہیں. ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں یہ ٹریننگ نہیں دیں گے تو بچے کو باہر سے ٹریننگ تو ملنے سے رہی. جو ٹریننگ ملے گی وہ مسجد سے مل رہی ہے, جو ٹریننگ مل رہی ہے وہ خانقاہ سے مل رہی ہے. جمعے کی نماز میں آدھے گھنٹے کی امام کی تقریر ہوتی ہے تو میرے خیال میں 50% لوگ 5 منٹ جب باقی ہوتے تو نماز میں آتے ہیں کہ کہیں امام کی سنائی بھی کوئی اچھی بات میرے کان میں نہ چلی جائے. تو اس لیے ہمیں اپنے بیہیویئر کو اور اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے نعمتیں ملی ان کا ہم ضرور شکریہ ادا کریں. تو اسی لیے یہ 11ویں شریف کی محفل میں جہاں ہم غوث پاک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا اور ان کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں, وہاں ہم یہ بھی آج اپنی خود جائزہ لے رہے ہیں, اپنا اسسمنٹ کر رہے ہیں, اپنی انالیسس کر رہے ہیں کہ ہمیں یاد بھی ہے کچھ یا نہیں. ہمیں اگر کراچی میں بھی نوجوانوں کو پوچھ لیا جائے دعائے قنوت کتنوں کو یاد ہے؟ بہت مشکل. ہر امام کو عید کی نماز بتانی پڑتی ہے بار بار کہ دیکھیں عید کی نماز اس طرح پڑھی جائے گی, 3 تکبیریں اس طرح زیادہ پہلی نقط میں ہوں گی, 3 تکبیریں بعد میں اس طرح سے ہوں گی. یہ بتانا پڑتا ہے. اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاتھ کھولتے رہتے, ہاتھ باندھتے رہتے. تو ہم نے جب اپنے آپ کو خود دین سے دور کر لیا تو اس کا امپلیکیشن, اس کا اثر ہماری اولاد پر بھی مرتب ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں. بیٹے اور بیٹی کو ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ٹھیک ہے کہ باپ کی رضامندی کے بغیر اولاد جنت میں نہیں جا سکے. یہ بھی ٹھیک. لیکن ساتھ ساتھ کچھ حقوق اولاد کے حوالے سے ہم پر بھی عائد ہوتے ہیں, کچھ فرائض ہم پر بھی عائد ہوتے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کریں. یہ پھول جیسے بچے اللہ نے جو دیے ہیں, اگر ہم نے ان کی تربیت کر لی تو صرف ان کی تربیت ہمارے جنت میں جانے کی سند بن جائے گی. اور اس سلسلے میں متعدد باتیں اسلامی تاریخ میں ہمارے سامنے آتی ہیں, اور ایک میں واقعہ عرض کر رہا ہوں اس توقع پر کہ آپ یاد رکھیں گے کہ اسلام نے ہمارے اندر کتنی ہمدردی پیدا کی, کتنی خدمت کا جذبہ پیدا کیا, کتنی عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا کیا. ایک عورت بھوکی تھی, 2 بچے بھوکے تھے. یہ تینوں بارگاہ رسالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گئے ہوئے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بٹھایا, خیریت پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں, یہ میرے دونوں بچے بھی بھوکے ہیں, کچھ کھانے کو ہو تو دے دیجئے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئیں. ایک حدیث کی روایت میں آتا کہ 1 کھجور موجود تھی, ایک اور روایت میں آتا کہ 3 کھجور موجود تھی. تو میں کسی کنفیوژن میں نہیں ڈالنا چاہتا, تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیں کہ 3 کھجوریں تھیں. 3 کھجوریں گھر میں تھی نبی کے, جو مختار کل ہے, جو اگر سورج کو اشارہ کرے تو لوٹ آئے, جو چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے, جو ہاتھ کو اشارہ کرے تو 5 چشمے پانی کے 5 انگلیوں سے جاری ہو جائیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اگر احد کے پہاڑ کو اشارہ کرتے تو سونے کا بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول خدمت مصطفیٰ, زندہ باد, شان مصطفیٰ زندہ باد. ان کے گھر میں 3 کھجور ہیں کھانے کی. تینوں کھجور ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اس عورت کے ہاتھ میں دے دی. اس عورت نے ایک بچے کو ایک دی, دوسرے بچے کو دوسری دی,
بچے اتنے بھوکے تھے کہ جلدی جلدی وہ کھجور کھا گئے. سبحان ابھی ماں کے کھجور کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی, ماں نے کھجور کھانا چاہا تو بچوں نے پھر دوبارہ کھجور کا مطالبہ کر دیا. اس ماں نے وہ کھجور نہیں کھائی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک بچے کو ایک حصہ دے دیا, دوسرے بچے کو دوسرا پیس دے دیا, اور خود بھوکی رہی اور اس طرح سے شکریہ ادا کرتی واپس چلی گئی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ سنایا تو حضور نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے. سبحان اللہ. صرف اولاد کی خاطر جو تھوڑی سی اس نے بھوک برداشت کی, ایک اچھا عمل کیا اولاد کی خاطر, ایک اپنا فریضہ پورا کیا, تو حضور نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ماں باپ کے 2 بچے ہوں, دونوں کی وہ تربیت کریں, تعلیم دیں, ان کو اچھا انسان بنائیں, اچھا مسلمان بنائیں, اور اس کے بعد ان کی شادی وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, تو انہوں نے اتنا بڑا فرض پورا کیا ہے کہ دونوں ماں باپ جنت میں جائیں. سبحان اللہ. اور قربان جائیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, پوچھا کہ اگر بچہ ایک ہی ہو تو کیا کریں؟ تو ان کے پوچھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ اگر ایک ہی ہو اور ایک کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیے جائے تو وہ ماں باپ جنت میں جائیں گے. اور علماء نے اس حوالے سے فرمایا کہ بچہ نہ ہو تو کسی یتیم بچے کی 1 کی یا 2 کی سرپرستی کر لی جائے, ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے تو یقیناً وہ کرنے والے جنت میں جائیں گے. یہاں ضمناً یہ بات یاد رکھیں, ہم جو مدارس کو زکوٰۃ دیتے ہیں, میں بھی ایک تاجر برادری سے تعلق رکھتا ہوں, اس لیے برا ماننے کی بات نہیں ہے. بہت سے تاجر سوچتے ہیں میں نے تو اتنی مدد کر دی مدرسے کی. ارے خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری زکوٰۃ کا صحیح مصرف تمہارے سامنے موجود ہے. تمہاری زکوٰۃ کا صحیح مصرف موجود ہے, انہوں نے زکوٰۃ لے لی اور شرعی مسائل کو جانتے ہوئے اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے والا ادارہ موجود ہے. اس لیے اگر کوئی خدمت کرے مسجد کی اپنے چندے سے, اور کوئی خدمت کرے مدرسے کی اپنی زکوٰۃ سے, تو وہ علماء کا احسان مند ہو, اللہ کا شکر ادا کرے کہ انہوں نے, اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں. تو بارہ عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہر عمر کے لوگ ایک دوسرے کے لیے رحمت کا سبب بنیں. آپ آئیے واقعہ سنیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, جن کی بچپن سے لے کر جوانی تک ساری تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. آپ سے آپ کے رفقا نے پوچھا, آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اے علی, بڑی عمر کے لوگوں کا ادب ہم بھی کرتے ہیں, لیکن بڑی عمر کے لوگوں کا آپ ادب زیادہ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ. قربان جائیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. فرمایا جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اللہ نے ان کو مجھ سے زیادہ موقع نیکیاں کرنے کا دیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں, لہٰذا میں ان کا ادب زیادہ کرتا ہوں. تو ان کے آپ کے ساتھیوں نے پوچھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, یہ نوجوان جو ہیں, یہ تو ابھی 9 عمر ہیں, انہوں نے تو زیادہ نیکی نہیں کی ہے, ہم بھی ان پر بڑی مہربانی کرتے ہیں, لیکن آپ ایکسٹرا آرڈنری ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیے, فرماتے ہیں یہ جو چھوٹے بچے ہیں 9 عمر ہیں, ابھی تو ان کو گناہ کرنے کے موقع ہی نہیں ملے, اس لیے تو یہ اچھے لوگ ہیں, اچھے ایمان والے لوگ ہیں, اچھے دل والے لوگ ہیں, لہذا میں ان پر بہت زیادہ شفقت کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. اس میں کیا سمجھ میں آیا؟ ہم اپنے بڑوں کی طرف بھی دیکھیں تو ان کو اچھا سمجھیں اپنے سے, ہم اپنے چھوٹوں کی طرف بھی دیکھیں تو ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. انشاءاللہ یہ رویہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ عظیم کام لے لے گا کہ جو ہم کوشش کریں تو امیجنیشن میں اور تصور میں نہیں لا سکتے کہ یہ لوگ کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں اگر ان پر شفقت کی جائے. تو اس لیے اگر ہم پورا اسلام پڑھیں اور پڑھانے کا بندوبست اپنے بچوں کو کریں اور میکسیمم لٹریچر یا آڈیو ویڈیو کیسٹ کے ذریعے سے دین کی باتیں ان تک پہنچائیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
انسان تو انسان، درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا. جانور، اگر ایک عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ لوگ اس سے خوش نہیں تھے رویے کے لحاظ سے، بیہیویئر کے اعتبار سے. صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا. اس عورت نے اپنا دوپٹہ پانی میں ڈالا اور اس کے منہ کے آگے نچوڑ دیا تو کتا بچ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف اس ایک عمل کی وجہ سے یہ عورت جنت میں جائے گی. تو دین تو ہمیں یہ خدمت کی کا درس دے رہا ہے. تو اس لیے دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ریڈ کراس وغیرہ سب بات کی باتیں ہیں. دین نے جو ہمیں دین اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی اور انسانوں کی خدمت کا جو درس دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بہت اللہ کے نیک بندے، بہت اللہ کے ولی گزرے. پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کیا، حج پر جانے والے تھے. تھوڑا پیسہ جمع کیا. پہلے زمانے میں پیدل حج پہ جاتے تھے. حج پہ چلے گئے. ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں رکے تو دیکھا کہ ایک کونے میں کچرا پڑا ہوا ہے. کچرے میں ایک مرغی، مردار مرغی، مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی. آپ دیکھتے رہے. ایک بچی گھر میں سے نکلی، اس کے ہاتھ میں کپڑا تھا، اس نے مرغی اٹھائی، کپڑے میں اس کو چھپایا اور گھر کے اندر لے گئی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے. کیا ماجرا ہے؟ خیر تو ہے، اس گھر میں مردار مرغی کیوں گئی؟ جا کر دروازہ نوک کیا. اندر سے خاتون کی آواز آئی تو پوچھا کہ یہ بچی جو مرغی اندر لے کر آئی ہے یہ مردار ہے، کیا وجہ ہے؟ جواب میں بتایا کہ یہ سادات کا گھرانہ ہے اور میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. اچھا. آپ نے فوراً مرغی باہر لی، پھینک دی. حج کے پیسوں میں سے تھوڑے واپسی کے لیے رکھے، حج پہ نہیں گئے، ساری رقم اس گھر میں دے دی. یہ ہے اسلام. اور اس کا اجر کیا ملا کہ عبداللہ ابن مبارک جب گاؤں میں واپس پہنچے تو لوگ جو حج کر کے آئے انہوں نے کہا عبداللہ ابن مبارک مبارک ہو تم کو، ہم نے حج پہ دیکھا. کوئی کہتا ہے میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے مینا میں دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے مزدلفہ میں دیکھا. تو وہ حج پر نہیں گئے، نہیں جا سکے، لیکن خدمت اتنی بڑی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حج پر بھی موجود رکھا اور وہ گھر میں بھی موجود تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ہیں کہ جن کو ہم اس قسم کے پروگراموں میں ہم سنانا چاہتے ہیں، کنوے کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں. اور آپ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اہل سنت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. ماشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اس لیے ہم ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. کوئی سنی عالم کبھی نبی کے علم کو تولنے کی کوشش نہیں کرے گا. Who are we؟ ہمارے پاس کون سا ایسا بیرومیٹر ہے؟ ہم کیسے تول سکتے ہیں کہ نبی کا علم کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات میں ان کو بھیجا تو قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام شریف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن کے قصیدوں کو حضور نے بہت پسند فرمایا، انہوں نے لکھا کہ جو کچھ دنیا میں سے میں ہو چکا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا آئندہ سب کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. عالم ما کانا وما یکون ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کے ساتھ بھیجا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام ہم اتنا اہل سنت و جماعت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جو ہم کرتے ہیں ہمارے اکابرین ہر دور میں کرتے رہے. آئیے غوث پاک کا ہم ذکر کریں تو ان کی بارگاہ میں چلیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی حضور کی شان بیان کر رہے ہیں نعت کی صورت میں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا،
یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اسی طرح سے ہم حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلیں تو بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور حضرت ملا عبد الرحمن جامی کی بارگاہ میں چلیں تو ہم سنیں گے نسیمہ جانب بتھا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. تو اس لیے ہر دور میں تعریف ہوتی رہی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بے شمار نعتیں لکھی لیکن بالآخر انہوں نے لکھنا پڑا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ اللہ کا کم احسان نہیں ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت پیدا کیا. ہم کسی نبی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا انعام ہے. پھر آئیے انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی طرف تشریف لائے. صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. ان ہدایت کے تاروں میں سے جس کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہمارا منصب نہیں ہے. لاہور کے ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے بہت بڑے جہاد میں کامیابی حاصل کی تو جتنا بھی مال غنیمت جمع ہوا اس میں سے سونا اور چاندی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کر لیا. حالانکہ یہ نہیں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ بہت فتوحات میں بہت زیادہ سامان آیا تو سارا سامان تقسیم کر دیا مسلمانوں میں, مجاہدین میں, لیکن سونا اور چاندی بیت المال میں الگ ڈال دیا تاکہ وقت ضرورت کام آ سکے. تو یہ تو دوسرے کر سکتے ہیں, ہم تو سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں. ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں, سیدنا ابو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجل کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک کو مانے تین کو نہ مانے, تین کو مانے ایک کو نہ مانے, نہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. یہ آپ پر کوئی کم انعام ہے اللہ کا کہ سارے صحابہ کا احترام اللہ نے آپ کے دلوں میں پیدا کر دیا. اسی طرح اہل بیت اطہار, حسنین کریمین, سید سادات, ان کا احترام ہمیں سکھایا گیا اور ہمارے عقیدے کا حصہ بنایا گیا کہ ہم ان کا احترام کریں, ان کے اوپر ہمیشہ ان سے شفقت محبت پیار سے پیش آئیں اور ان کا ادب دل و جان سے بجا لائیں. اس لیے اہل بیت اطہار کا بھی ہم احترام کرتے ہیں اور موجودہ زمانے میں سادات کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. کل کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا نہ ہو تو میں ریکارڈ پر لینا چاہتا ہوں کہ سید صاحب نیچے بیٹھے ہیں, میں اس کرسی پر ان کی اجازت سے مجبوراً بیٹھا کہ میرے گھٹنے میں درد ہے, میں کھڑے ہو کر اتنی دیر تقریر نہیں کر سکتا, تب بھی میں نے اجازت لی. بار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمیں سادات کا احترام سکھایا گیا, تو یہ بھی آپ سب پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ارشاد موجود. میں نے دین تم تک پہنچایا, میں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا, صرف میں چاہتا ہوں کہ یہ میری عطرت جو ہے, میری آل جو ہے, یہ آل رسول جو ہے, اس کے سے تم محبت کرنا, اس کا احترام کرنا اور اس محبت کا اندازہ لگائیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے زمانے میں اتنی گاڑیاں نہیں تھیں, تو جب آپ تھوڑے سے معمر تھے, عمر زیادہ تھی, ایک جگہ سے دوسری جگہ دور جانا پڑتا تھا, تو ہندوستان پاکستان جب نہیں بنا تھا, جب کی بات ہے, تو ایک سواری ہوتی تھی, اس کو پالکی بولتے تھے. 4 مزدور اس کو 2 بانس میں آگے اور 2 پیچھے بٹھاتے تھے اور بیچ میں وہ سواری میں آدمی بیٹھ جاتا تھا. پالکی میں اعلیٰ حضرت بیٹھے, 4 مزدوروں نے آپ کو اٹھا کر آگے لے جانا چاہا, چند قدم چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا پالکی نیچے زمین پر رکھ دو. پالکی زمین پر رکھ دی گئی. اعلیٰ حضرت پالکی سے باہر آئے اور پوچھا
کہ تم چاروں میں سے کوئی سید تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو آ رہی. 3 مزدوروں نے تو بتا دیا کہ ہم سید نہیں ہیں. جو مزدور سید تھے انہوں نے کہا کہ مزدوروں سے تو حضرت کام لیا جاتا ہے, ان سے ذات پات تو نہیں پوچھی جاتی. لیکن اعلیٰ حضرت کا اصرار اتنا بڑا کہ اس نے کہا کہ میں سید ہوں, اپنے گناہوں کی وجہ سے اب ظاہر نہیں کرتا کہ میں سید ہوں اور مزدوری کرتا ہوں. اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک اس پالکی میں میری جگہ تم نہیں بیٹھو گے اور چوتھے مزدور کے طور پر میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا, اس وقت تک میرا دل مطمئن نہیں ہوگا. یا رسول اللہ زندہ باد. کہا کہ میدان محشر میں اگر نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری آل کا کاندھا تمہاری سواری کے لیے تھا, یہ احترام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ اگر جج سید کے خلاف کوئی فیصلہ دے تو یہ نہ سوچے کہ میں نے سید کے خلاف فیصلہ دیا ہے, یہ سمجھے کہ سید کے پاؤں پہ تھوڑی سی کیچڑ لگ گئی تھی, وہ میں نے صاف کر دی. سبحان اللہ. یہ ادب سکھایا اکابرین نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سمجھاتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کے احترام کے ساتھ ساتھ تمام جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے سب کی تعریف کرنا, سب کی توصیف کرنا, سب کو خراج تحسین پیش کرنا, یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا. تو اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. اور اعلیٰ حضرت کی اس سلسلے میں تعلیمات پڑھنے کے لیے حضرت سے رجوع کریں, پیر معروف حسین شاہ صاحب سے, تو کتابیں ملیں گی. اب تو کتابیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں انگلش میں بھی آ گئی, اردو میں بھی آ گئی, عربی فارسی میں تو پہلے ہی موجود ہیں. اور پاکستان میں 12 ہندوستان اور پاکستان میں 12 جلدوں میں فتاوی رضویہ ملتی ہے. ایک فتوے کی کتاب ہے جس کے 12 والیومز ہیں اعلیٰ حضرت کے. اس 12 والیومز میں کہیں عربی کی عبارت ہے تو اردو ترجمہ نہیں ہے, کہیں فارسی کی عبارت ہے تو اردو ترجمہ نہیں ہے, کہیں یہ کہا گیا کہ یہ عبارت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے. باقی فنا کتاب میں آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. لہذا جامعہ نظامیہ رضویہ نے دارالعلوم جو لاہور میں انہوں نے طے کیا کہ اکابر علماء بیٹھیں اور عربی کا ترجمہ بھی لکھ دیں, اردو میں فارسی کا ترجمہ بھی لکھ دیں, عبارت کے حوالے جو ہیں وہاں سے عبارت پوری کی پوری لکھ دیں, اور اگر مشکل لفظ ہو تو آسان کر دیں. مثلا ایک بات سمجھا رہا ہوں, عموم بلوا, کوئی کہے کہ عموم بلوا کا پتہ تھا, مطلب ہی نہیں پتہ کیا ہے. تو جو بیماری, جو غلط عادت عام ہو جائے اس کو عموم بلوا کہتے ہیں. تو اب بریکٹ میں لکھ دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب وہ جلدیں جو 12 تھیں وہ اب چھپ کر تیار ہوں گی تو 28 جلدوں میں چھپے گا وہ, اور 28 میں سے 20 جلدیں چھپ گئی ہیں, اور ان کے چھپنے میں, ہر جلد کے چھپنے میں بریڈ فورڈ کے مسلمانوں کا تعاون, پیر صاحب کی معرفت جاری ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو میں لٹریچر بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. یہاں مانچسٹر میں رضا اکیڈمی ہے, ان سے کتاب منگوائیے. 2 روپے کی کتاب ہے, اگر 2 پاؤنڈ کی کتاب ہے تو ان سے کہیں 2 نہیں, ہم سے 5 لو اور بھی خدمت جاری کرو. اس لیے کہ 5 اگر پاؤنڈ آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا, کمی نہیں آئے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی ہے, آپ کو اور زیادہ ملے گا. اس لیے ایسے لٹریچر کو خریدنے کی, گھر میں رکھنے کی, پڑھنے کی, اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ جو مدارس ہیں, میں بھی عالم نہیں ہوں, علماء کا خادم ہوں. میں بھی اس ہوٹل میں بیٹھتا ہوں, کالجوں میں جاتا ہوں, یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, بسوں میں بیٹھ کر سفر کرتا ہوں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں یہ مولویوں کا رولا پایا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے, سوچئے ذرا, اپنی غیرت کو آپ ذرا للکاریے اور سوچئے کہ ایک آدمی میرے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہے گا, کیا میرا فرض نہیں کہ میں اس کو جواب دوں؟ میرا فرض ہے. میری اگر غیرت ایمانی زندہ ہے
اور میرے جواب دینے کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مولویوں کا رولا پایا ہوا ہے تو اسے اپنے ایمان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. پاکستان کی اسمبلی میں، جس اسمبلی میں میں بھی تھا، یہ پاس کیا کہ جو کوئی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی سزا موت ہوگی. تو اگر وہ گستاخی کرے گا تو موت کی سزا ملے گی نا. وہ گستاخی نہ کرے تو کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا، نہ کوئی پوچھے گا. تو اسی لیے یہ فارمولہ ہے کہ فار ایوری ایکشن دیر از آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. کوئی کہے گا تو ہم جواب دیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس بر صغیر میں اور اس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی ایسی باتیں بزرگان دین کے بارے میں لکھی گئیں کہ جس کا جواب دینا علماء کے لیے ضروری تھا. اور جب علماء نے جواب دیا تو ہمیں بھی اس کو صحیح اسپرٹ میں لینا چاہیے. اگر صحیح اسپرٹ میں ہم نہیں لیں گے، دیکھیے ایک شاعر تھا عربی، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار لکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے. صحابہ سے کہا کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو اس قسم کی گستاخی کرنے والے کو فنا فی النار کر دے. تو ایک صحابی گئے اور وہ فنا فی النار کر کے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا فرمائی. تو بات یہ ہے کہ از خود تو کسی نے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اپنے عقیدے پر آپ قائم رہیے، اپنے عقیدے کو سمجھیے، علماء سے پھر گھر جا کر سمجھائیے، بچوں کو سمجھائیے، آئندہ آنے والی نسل کی سلسلے میں تربیت کیجیے تاکہ کوئی بچہ منہ سے یہ نہ کہے کہ یہ اختلافات ہیں. دیکھیں نا، یہ ایک سمپل سی بات ہے. میں اپنے باپ کے خلاف تو کوئی گالی نہیں سن سکتا، میں اپنی ماں کے خلاف بھی کوئی گالی نہیں سن سکتا. تو جب میں ماں باپ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو میری جان سے اور ہم سب کی جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہوں گے تو ہم مسلمان ہوں گے. اس لیے عقیدے کو سمجھیے، اس کو علماء کی طرف سے کھڑا کیا ہوا فساد نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ ہماری تربیت کے لیے ہے اور اس عقیدے کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنے والوں کا آپ تعاون کیجیے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور دین کا اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے. آمین. میں بارگاہ رسالت میں استغاثے یعنی فریاد کے جی ارشاد. میں یہ گزارش کرنا چاہنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے انہاں کی بلا برا کہنے والا اگر اپنے آپ کو سادات نال منسلک کرنا ہوگا پھر اس بندے واسطے کہ حکم ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، کوئی سادات ہو یا غیر سادات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے والے، ان کو یہ منصب دینے والے، ان کو امامت کی مقام پر کھڑے کرنے والے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. تو جس کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مجھ پر جو احسانات کیے سب کا میں نے بدلہ اتار دیا. ایک ابو بکر ہیں جن کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا. وہ مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. تو سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے جو تعریف فرمائی آپ نے ان کو غنی کا لقب دی. آپ نے اپنی یکے بعد دیگرے ایک بیٹی دی، پہلے شادی میں اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی دی، اور سیدنا عثمان غنی کا لقب ذوالنورین ہو گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی کی حیا جو ہے وہ فرشتوں میں بھی ضرب المثل ہے. تو جن کی تعریف حضور نے فرمائی، اگر کوئی سید سمجھ کر اپنے آپ کو ان خلفائے راشدین کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو ان کو پیر معروف شاہ صاحب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنی چاہیے، صحیح عقیدہ سمجھنا چاہیے اور صحیح عقیدے کی طرف اس کو راغب ہونا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اجتماعی دعا کے طور پر یہ شعر پڑھ رہا ہوں، یہ دعا میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے،
کہ ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریک کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، دل تاریک کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو۔ سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا، بس اتنی مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، بس اتنی مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو، اور سلوک وقت کا مارا ہوا اب کس طرف جائے، اسے بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت محترم ماشاءاللہ حضرت قبلہ حاجی صاحب کا بڑا جاندار مدلل بیان آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اور خدائے قدوس کی بارگاہ میں مزید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں کوئی آگے اعلان جو ہے وہ عرض کروں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، چودھری صاحب نے ایک سوال کیا تھا، حاجی صاحب نے بڑا شاندار جواب دیا ہے، اور یہ سوال وہی سوال ہے جو ایک مرتبہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا حضور آپ یہ فرمائیں کہ سید جو ہے بد عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اب بد عقیدے سے مراد کوئی بھی عقیدہ آپ کہہ لیں، جی سید کوئی بد عقیدہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت خاتون جنت کا دودھ کبھی نہیں بگڑ سکتا، حضرت خاتون جنت کا دودھ کبھی نہیں بگڑ سکتا۔ اور پھر کسی بزرگ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ فرمائیں کہ سید آل رسول سید ہو کر کے جہنم میں جا سکتا ہے؟ فرمایا جا تو نہیں سکتا، اگر سید خود ہی جو ہے وہ لنگوٹا کس کر کے جو ہے وہ جہنم کا چھلانگ لگانا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو صورتحال یہی ہے، حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ سید سید ہو اور جو ہے پھر اس میں بدعقیدگی آئے تو آپ یوں سمجھیں کہ سید نہیں ہے، سید نہیں ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ بگڑ نہیں سکتا۔ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اسی طریقے پر ہمیں بزرگان دین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ اب حضرت قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خیالات سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب قبلہ پیر صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ پیر صاحب۔